نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام صدق الله العظيم. ضروریات دین یعنی وہ باتیں جو مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہیں، یعنی فنڈامنٹل بلیفس آف اسلام، بیسک آف اسلام، یعنی ان کو ماننا نہایت ہی ضروری ہے. اور ان باتوں میں سے کسی چیز کا انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، اور ماننے کے لیے پہلے جاننا ضروری ہے کہ ضروریات دین کیا ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک اور واجب الوجود ماننا، یعنی ایمان باللہ، اللہ سے متعلق ایمان کہ اللہ ایک ہے اور واجب الوجود ہے، یعنی اس کا وجود خود ہی سے ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے نہ کسی کا باپ ہے، لم یلد ولم یولد ہے، وہ اس کا وجود اپنی ذات سے ہے، واجب الوجود ہے. اور اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ سمجھنا، ظلم اور جھوٹ وغیرہ تمام عیوب سے اس کو پاک ماننا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے. کوئی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کرے کہ اللہ جھوٹ بولنے پر قادر ہے، جیسا کہ رشید احمد گنگوئی نے کہا براہین خاتیہ میں، فتاوی رشیدیہ میں، تو یہ کفر ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام عیوب سے پاک ہے. تو ایمان باللہ یہ ضروریات دین میں سے ہے. اور ایمان بالملائکہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام فرشتوں ملائکہ کو ماننا، اور ایسا ماننا کہ اللہ کی نورانی مخلوق ہے یہ، اور ان کا خالق اللہ ہے. ملائکہ کا انکار کفر ہے، جس طرح سے سر سید احمد خان نے انکار کر دیا ملائکہ کا، یہ کفر ہے. یا بعض مشرکین کہتے ہیں کہ ملائکہ معاذ اللہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ کفر ہے، شرک ہے. تو اللہ کی مخلوق ماننا ملائکہ کو، اور معصوم مخلوق نورانی مخلوق ماننا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام کتابوں کو ماننا، یعنی جن انبیاء پر جو صحیفے کتابیں نازل ہوئی ہے ان تمام کو ماننا، قرآن مجید کی ہر آیت کو حق سمجھنا. یعنی ایمان بالکتب جو ہے یہ ضروریات دین میں سے ہے. کسی ایک آیت کا، ایک حرف کا، ایک لفظ کا بھی اگر آپ انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے. اور تمام انبیاء پر جو جو چیزیں نازل ہوئی ہیں آپ ان پر ایمان رکھنا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور تمام انبیاء کرام کی نبوت کو تسلیم کرنا، یعنی ایمان بالانبیاء، ایمان بالرسل، یہ ضروریات دین میں سے ہے. ہم حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. لیکن اگر کسی ایک نبی کا انکار کر دو گے، معاذ اللہ کسی ایک نبی کی شان میں توہین کر دو گے تو ہمارا کلمہ نہیں بچے گا. کلمہ ایک نبی کا، لیکن تعظیم تمام انبیاء کی، تمام انبیاء کرام کو ماننا ہم پر فرض ہے. کسی ایک نبی کی ادنا سی توہین کر دیں تو ہمارا کلمہ نہیں بچے گا، ہم دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. تو تمام انبیاء کی نبوت کو تسلیم کرنا، ان سب کو عظمت والا جاننا، اور ان کی ہر بات جو قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہو اسے حق ماننا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین ماننا، آخری نبی ماننا، یہ ضروریات دین میں ہے. ان کے بعد کسی نبی کے پیدا ہونے کو جائز نہ سمجھنا. جس طرح قاسم نانوتوی بانی دارالعلوم دیوبند نے کہا کہ اگر بالفرض بعد زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا بھی ہو جائے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت میں کوئی فرق نہ آئے گا. یہ کفر صریح ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، نبی کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا قیامت تک.
آخری نبی ماننا یہ ضروریات دین میں سے نبوت کا دروازہ کھولنا بھی کفر ہے، اور اس دروازے سے داخل ہو جانا جس طرح قاسم نانوتوی نے دروازہ کھولا اور غلام احمد قادیانی داخل ہو گیا، یہ دونوں کفر ہے۔ قیامت کے دن پر یقین رکھنا، ایمان لانا، قیامت کے دن، ڈے آف ججمنٹ پر، حساب و کتاب اور جنت و دوزخ کو حق ماننا۔ بعض لوگ جنت و دوزخ کا انکار کرتے ہیں، جس طرح سر سید احمد خان نے کیا ہے، تو یہ کفر ہے۔ تو جنت حق ہے، حساب حق ہے، قیامت حق ہے، سب کو ماننا ہے۔ نماز و روزہ، حج و زکوٰۃ کی فرضیت کو تسلیم کرنا، جو چیزیں فرائض ہیں اس کو فرض ماننا، اور جو حرام ہے، حروم ہے، حرمات، زنا، چوری، شراب نوشی وغیرہ حرام قطعی کی حرمت کا اعتقاد کرنا، اور کافر کو کافر جاننا وغیرہ، یہ تمام ضروریات دین میں سے ہے، فنڈامنٹل بلیفس آف اسلام، ان کو ماننا ضروری ہے۔ جو شخص کسی کافر کے لیے اس کے مرنے کے بعد مغفرت کی دعا کرے، یا کسی مرتد کو مرحوم یا مغفور یا بہشتی کہے، یا کسی مردہ ہندو کو بینکٹ باشی، سورگواسی، آن جہانی کہے، وہ کافر ہے۔ اور کسی نے ایسا کہہ دیا ہو تو اس پر لازم ہے کہ فوراً توبہ کرے اور کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کرے، اور اگر وہ شادی شدہ ہے تو اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کرے۔ یوں ہی مشرکین کو ختم قرآن، صدقہ و خیرات وغیرہ کا ثواب بخشنا حرام ہے، کہ ان میں بھی ان کے لیے دعائے مغفرت ہے۔ کفار کے لیے دعائے مغفرت حرام ہے، کفر ہے۔ یہ بات محض غلط ہے کہ کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے۔ خود قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافروں کو کافر کہہ کر پکارا ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ فرما دیجئے اے کافرو۔ مسلمان کو مسلمان اور کافر کو کافر جاننا ضروریات دین سے ہے۔ اگرچہ کسی خاص شخص کی نسبت یہ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا خاتمہ ایمان یا معاذ اللہ کفر پر ہوا، تا وقت ہے کہ اس کے خاتمے کا حال دلیل شرعی سے ثابت نہ ہو، مگر اس سے یہ نہ ہوگا کہ جس شخص نے قطعاً کفر کیا ہو اس کے کفر میں شک کیا جائے، کہ قطعی کافر کے کفر میں شک بھی آدمی کو کافر بنا دیتا ہے۔ کس کا خاتمہ ایمان پر ہوا اور کس کا خاتمہ کفر پر ہوا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، ہم کو اس کا علم نہیں، مگر ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ مسلمان کو مسلمان کہیں اور کافر کو کافر کہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میاں جتنی دیر اسے کافر کہو گے اتنی دیر اللہ اللہ کہو، ثواب ملے گا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم کب کہتے ہیں کہ کافر کافر کا وظیفہ پڑھتے رہو؟ ہمارا مقصود تو یہ ہے کہ مسلمان کو مسلمان جانو، مانو کہ یہ مسلمان ہے، اور کافر کو کافر جانو، کافر کو کافر کہو، مسلمان کو مسلمان کہو۔ اور کوئی تم سے پوچھے تو مسلمان کو مسلمان کہہ دو اور کافر کو کافر کہہ دو، مصلحت کی وجہ سے اس کے کفر پر پردہ نہ ڈالو۔ وما علینا الا البلاغ۔